اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبا وظیفہ ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ سورۃ مزمل بہت ہی بابرکت اور افادیت کی حامل متبرک صورت ہے۔ اس سورہ کے متعلق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس سورت کو روزانہ ایک مقررہ وقت پر پڑھنے والا کبھی اور کسی بھی حالت میں کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اس سورت کو پڑھنے والا سب کی نظر میں ہر دل عزیز ہوگا۔ لوگ اس کی پذیرائی کریں گے اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس کا ہر مشکل کام احسن طریقے سے انجام کو پہنچے گا۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ پریشانی اس شخص سے ہمیشہ دور رہے گی۔ کسی بھی پیچیدہ اور مہلک بیماری سے اس کا یا اس کے گھر والوں کا واسطہ نہیں پڑے گا، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے کے لیے یہ سورت ہر طرح کی محافظ و مددگار ہوتی ہے۔ روزمرہ زندگی کے علاوہ اور بھی دیگر تمام دینی و دنیاوی افادیت کے لیے یہ سورت اپنی مثال آپ ہے۔ اس سورت کی افادیت سے کسی بھی صورت کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا، اور اس سورت کے فائدے کا قائل ہر وہ شخص ہے جو کہ روزانہ ایک مقررہ وقت پر اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت اور اپنی کرم نوازی سے اس شخص کا جائز مقصد حل فرما دیتا ہے، اور مقصد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھتا ہے۔ زندگی کے تمام جائز مقصد اور مشکلات کے حل کے لیے یہ سورت شافی ہے، اور اس سورت سے ہر شخص عمل کر کے اپنی زندگی خوش و خرم بنا سکتا ہے اور مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نوکری کی تلاش میں ہے اور کوئی مناسب روزگار نہیں مل رہا ہے تو اس عمل سے کچھ ہی دنوں میں نوکری مل جائے گی اور رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ سورۃ المزمل کے اس وظیفے سے مالی رکاوٹیں، رزق کی بندش کا یقینی خاتمہ ہوتا ہے۔ صرف سنجیدہ لوگ اس عمل کو کریں۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ المزمل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو شخص سورۃ المزمل کا ورد رکھتا ہو اس سے لاکھ دشمن، حاسد، جادوگر، ظالم اور بدخواہ تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، سب مغلوب ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ تفسیر البیان اور کتاب فوائد قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ مزمل کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرے گا تو اس سے خداوند عالم دنیا و آخرت دونوں جگہ کی تنگی اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کا روزانہ پابندی سے تلاوت کرنے والا ہرگز کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اس سورہ کے خواص و فوائد میں مصباح العابدین میں اس طرح بھی روایت لکھی ہے کہ
جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں جلدی کشائش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ المزمل کی روزانہ نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ تلاوت کیا کرے، تو اس کی برکت سے بہت جلد اسے ترقی معیشت حاصل ہوگی۔ دوسری روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح منقول کیا ہے کہ جو شخص روزانہ اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اسے کشادگی رزق کی برکت حاصل ہونے کے علاوہ اس کے لیے ایسا بھی ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی دن خواب میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھے گا، اور اس وقت جو چاہے ان سے سوال کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو اسے حاصل ہوگی۔ تفسیر برہان میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سورہ کے پڑھنے کے بعد تنگی رزق دور ہونے کے علاوہ پڑھنے والے کے لیے اتنا ثواب بھی دیا جائے گا کہ اس نے راہ خدا میں اس قدر بندے آزاد کیے ہوں جتنی تعداد میں اس دنیا میں جن و شیطان کی ہے۔ بس جو مومن رزق کی تنگی میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مزمل کی تلاوت کرے، اور یہ بہت سے لوگوں کا مجرب عمل ہے۔ وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ فرمان الہی ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے غمگین ہوتے تو آپ نماز پڑھنے لگتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات لازمی کہا کریں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوبکر اور عمر ایک ساتھ تھے۔ جب میں بیٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو عطا کیا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ہی ممکن ہے۔ ہم جو بھی مانگتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ لازمی عطا کرتا ہے اگر ہمارے حق میں بہتر ہو۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ اشارت کرنے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار اور رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ یا اللہ، میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت اور تیری رضا شامل ہو، اور مجھے ایسا کچھ نہ عطا فرما جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو۔ یا اللہ، مجھے اپنی رحمتوں سے گھیرے رکھ۔ نصیبوں کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے فیا کن کا نظارہ۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، آنے والے دنوں کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنا حفظ و ایمان عطا فرما۔ یا اللہ، ہم مانگنا نہیں جانتے، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 2 عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے بہتر کوئی عادت نہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، دوسری، مسلمانوں کو نفع پہنچانا۔ اور میری اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ بھی دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔